مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ایک حریص آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے لیے دعا کریں، میں جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں، منطق الطیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوریوں کی بولیوں کا علم عطا کر دیا تھا، علمنا منطق الطیر۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ویسے تو فائدے اٹھاتا ہی ہوں، جانوروں کی بولیاں سمجھ لوں گا مجھے اور فائدے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اندر طمع تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار نے اسے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کر دیا۔ ایک دن صبح اٹھا تو صبح اٹھتے ہی اس نے رات کی بچی ہوئی جو کھانے کی ہڈیاں وغیرہ تھی، وہ ٹکڑا روٹی کا اس نے باہر پھینکا۔ کتا بھی دوڑا کھانے کے لیے اور مرغا بھی دوڑا۔ مرغا ذرا تیزی سے اڑا تو اس نے جا کے ٹکڑا اٹھا لیا۔ اب کتے نے اس سے گفتگو کی کہ بھائی میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، نائٹ ڈیوٹی پہ تھا، سیکیورٹی والے کو نائٹ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے نا، میں نے مالک کے گھر کا پہرا دیا ہے ساری رات، اب میرا سونے کا وقت تھا، تم مجھے یہ ٹکڑا کھانے دیتے تو میں نیند سو جاتا، تمہارے لیے تو سارا دن پڑا ہے۔ اس نے کہا فکر کی بات نہیں، یہ جو مالک کے گھر میں ایک گدھا ہے نا، یہ آج مرے گا تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، تمہاری گرینڈ پارٹی ہو جائے گی۔ چپ ہو گیا۔ اب اس نے جب سنا کہ گدھے نے مرنا ہے تو اس نے سوچا بھائی جلدی سے گدھے سے جان چھڑاؤ۔ اسی وقت گدھے کو لے کے مارکیٹ میں گیا اور جا کر گدھے کا سودا کر دیا، اور گھر آ کے بڑا خوش بیوی کو بتایا، دیکھا کیسا سمارٹ آدمی ہے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر اس نے اسی طرح رات کا بچا ہوا ٹکڑا باہر پھینکا، کتا بھی دوڑا اور مرغا بھی دوڑا۔ مرغا ذرا لمبی چھلانگ لگا کے جو آگے پہنچا تو اس نے پھر اٹھا لیا۔ کتے نے پھر اسے کہا، اس نے کہا بھائی کل بھی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، بڑا بے لحاظ ہے، آج پھر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کر، آج اس کی گائے مرے گی، تیرے وارے نے آرے۔ وہ چپ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے گائے کا بھی سودا کر دیا، بڑا خوش کہ میں نے پیسے بچا لیے۔ چنانچہ اگلے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا تو مرغے نے کہا کہ فکر نہ کر، آج اس کا گھوڑا مرے گا۔ اس نے کہا دیکھ 2 دفعہ جھوٹ بول چکے ہو، آج تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر دیکھنا۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کا پھر سودا کر دیا، کتا پھر بھوکا۔ اب جب اگلا دن ہوا نا، کتے کو بڑا غصہ تھا، جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو مرغے نے پھر اٹھا لیا۔ کتا اس سے جھگڑ پڑا، کہتے بڑا بےہودہ آدمی ہے، تجھے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں، ایسا بے مروت، ایسا بے وفا اور پرلے درجے کا جھوٹا، کئی دن سے میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس مرغے نے کہا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں پرندوں کی دنیا کا مؤذن سمجھا جاتا ہوں، تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بولوں، میں باتیں جو کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں۔ آج فکر نہ کر، مالک خود مرے گا اور لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کی دعوت ہوگی اور کھانے ہوں گے اور ہڈیاں ہوں گی اور تیرا کام بنے گا۔
اب جب اس نے سنا نا کہ مالک خود مرے گا تو اس کو فکر ہوئی، اب بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت وہ تو بات یہ ہے کہ مرغا کہہ رہا ہے کہ آج مالک مرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں کسی نفس کو موت آنی ہے، اتنا مقدر میں لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گدھے کو موت دے دی، تو سمارٹ بنا، گدھے سے جان چھڑائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے گائے کو دے دی۔ اس کا بھی سودا کر لیا، اللہ نے گھوڑے پہ ڈال دی، تو نے گھوڑے کا سودا کر لیا، اب تیرے اوپر پڑ چکی، دیکھ ملک الموت آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت پہنچ چکا تھا، اس نے بندے کی گدی دبائی اور اس کی روح نکال کے چلا گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت ایک جگہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہ دے، قدرت جو کرتی ہے اسی میں خیر ہوتی ہے، قضا پہ راضی رہے۔ اگر یہ قضا پہ راضی ہو جاتا تو گدھے کی موت سے مصیبت ٹل جاتی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کوئی بھی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو پروردگار نے ہمارے لیے جو مقدر میں لکھا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، بندے کو چاہیے کہ صبر شکر سے اس کو قبول کر لے۔ اس لیے جو بندہ قضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن حرص چاہتا ہے کہ نہیں، نقصان سے بچوں، فائدے زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، اور پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے زیادہ کے شوق میں انسان تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کتے کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، وہ کہیں تالاب میں جا پہنچا، کنارے پر پانی میں دیکھا تو اسے ایک کتا گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیے نظر آیا، یہ سمجھا کہ یہ دوسرا ہے۔ اب دل میں خیال آیا ایک تو ہے ہی صحیح ٹکڑا، دوسرا بھی لے لو۔ اس نے منہ کھولا کہ میں دوسرا ٹکڑا لوں، تو جو اپنے منہ میں تھا وہ بھی تالاب کے پانی میں گر گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ one in hand is better than two in the bush، جو ایک ہاتھ میں ہو وہ بہتر ہے ان دو سے جو درختوں پر ہو۔ لالچ بری بلا ہے، اور یہ لالچ کئی مرتبہ انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اس کو حرص کہتے ہیں، طمع کہتے ہیں، اور یہ مہلکات میں سے ہے، ایسے گناہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ ایک آدمی نے ساؤتھ افریقہ میں واقعہ سنایا، ایک نوجوان اپنی بیوی کو لے کے ایسی جگہ چلا گیا جہاں جوا کھیلتے ہیں۔ جوا کھیلا، اس کو 85,000 رینڈ کا اس رات فائدہ ہوا۔ بیوی نے کہا چھوڑو چلو گھر، چنانچہ گاڑی میں بیٹھا۔ بچے نے کہا کہ ابو مجھے پانی چاہیے، کہتے تمہارے لیے ابھی بوتل نکال کے لاتا ہوں۔ وہ بوتل نکالنے جو گیا تو دل میں خیال آیا کہ ایک بازی اور لگا دوں۔ بیوی گاڑی میں انتظار میں، اور 10 منٹ کے اندر 85,000 رینڈ پورے ہار کے خالی واپس آ گیا۔ گیا تھا بوتل لینے، سب لٹا کے آ گیا۔ یہ ایسا بےہودہ کھیل، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ لالچ، راتوں رات ملینر بننے کا چکر،
یہاں تک کہ جواری بسا اوقات اپنا گھر بیچ دیتے ہیں. ایسی مثالیں ہیں کہ بسا اوقات اپنی بیویاں بیچ دیتے ہیں. اب بتائیں یہ کتنی بڑی مہلک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ایسی بیماریوں کی شدت سے پہلے ہی خبردار کر کے ان کو حرام قرار دے دیا. تجربے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو حرص، طمع اور لالچ سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے. یہ حرص کشتی کے سوراخ کی مانند ہے. کشتی کے پیندے میں سوراخ ہو، چھوٹا یا بڑا، بند نہ کریں تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب بنتا ہے. طمع تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کا علاج نہ کریں تو انسان کی کشتی ڈوبنے کا سبب بنتی ہے. اور طمع کا تعلق آرزوؤں کے ساتھ ہے. یہ دنیا ایسی ہے، آرزوؤں کو جوان کرتی ہے، انسان کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے. دنیا انسان کی آرزوؤں کو جوان کرتی ہے اور اس کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.